اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مومنین کرام، عزائے تواریخ رقص تواریخ کے تاریخی جلوس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ کربلا سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تواریخ نامی قصبہ واقع ہے کہ جو آزاری اور انتظامی طور پر ہندیہ شہر کا نواحی علاقہ شمار ہوتا ہے۔ 10 محرم کو صبح کے وقت تواریخ کے اس تقریباً سب لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں اور ظہر سے پہلے کربلا کی حدود میں موجود کنطرۃ السلام کے علاقے میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہیں سب کے سب ظہرین کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ کربلا کے رہنے والے اور دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مومنین کنطرۃ السلام کے مقام پر اہل تواریخ کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد عزائے تواریخ کا یہ جلوس لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وا حسین یا حسین، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ کی گونج دار صدائیں بلند کرتا ہوا خیام حسینی کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور پھر وہاں سے دوڑتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے مبارک میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے دوڑتے ہوئے ما بین الحرمین سے ہوتا ہوا حضرت عباس علیہ السلام کے روضے مبارک میں داخل ہو جاتا ہے۔ اہل تواریخ کا یہ جلوس اعزائے صدیوں سے اپنے اس مخصوص انداز میں 10 محرم کو خاندان رسالت کو پرسر پیش کرتا چلا آ رہا ہے۔ ہمیشہ سے ہی عزائے تواریخ کے جلوس میں جو حسینی حرارت، گریہ وزاری کی کیفیت اور عزاداری کی خاص حالت ہوتی ہے وہ کسی بھی دوسری جلوس میں دیکھنے میں نہیں ملتی۔ اس جلوس میں تواریخ کے سب مرد، خواتین، بچے، بوڑھے اور حتیٰ کہ معذور بھی اپنا سب گھر بار چھوڑ کر کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پورے راستے میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ و ماتم کرتے ہیں۔ تواریخ کے مرد کھلے سر اور ننگے پاؤں پوری قوت و طاقت سے ماتم کرتے ہیں اور جب عزائے تواریخ کا جلوس کربلا میں داخل ہوتا ہے تو پورے شہر میں حزن و ملال کی فضا اور امام حسین علیہ السلام پر ہونے والی عزاداری میں مزید جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک سال 10 محرم الحرام کے دن سید مہدی بحر العلوم کچھ علماء اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ کربلا آئے اور کربلا کی حدود میں اہل تواریخ کے اس جلوس اعزا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور جب جلوس قریب پہنچا تو سید مہدی بحر العلوم نے اچانک اپنا عمامہ اتار دیا اور اب لباس اتار کر روتے ہوئے جلوس کے درمیان چلے گئے اور پوری طاقت کے ساتھ ماتم کرنا شروع کر دیا اور سارے جلوس کے دوران بلند آواز سے یا حسین یا حسین و حسین و حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے سر، چہرے اور سینے پر ماتم کرتے رہے اور چیخ چیخ کر روتے رہے۔ سید مہدی بحر العلوم کی اس کیفیت کو دیکھ کر لوگ بہت تعجب میں پڑے رہے۔ اس واقعے کے وقت سید بحر العلوم کافی بوڑھے تھے، لہذا ان کے قریبی لوگوں نے انہیں جلوس کے دوران گھیرے رکھا تھا کہ تیز رو دریا کی طرح اس چلتے ہوئے جلوس میں سید بحر العلوم گر ہی نہ جائیں۔ سید بحر العلوم کے ساتھ رہنے والوں نے کبھی بھی ان کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ جب جلوس ختم ہوا تو سید کی تھکاوٹ کی وجہ سے عجیب حالت ہو چکی تھی اور چہرے اور جسم پر شدید ماتم کی وجہ سے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ جلوس کے بعد سید بحر العلوم کے ساتھیوں میں سے ایک نے سید بحر العلوم سے پوچھا کہ جب جلوس قریب آتے ہی آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ تو سید مہدی بحر العلوم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سید بحر العلوم نے روتے ہوئے کہا، میرے اس عمل پر تعجب نہ کرو اور اگر کسی دوسرے عالم کو بھی ایسی حالت میں کبھی دیکھنا تو تعجب نہ کرنا۔ جب عزائے تواریخ کا جلوس قریب آیا تو میں نے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو کھلے سر اور ننگے پاؤں جلوس میں دیکھا کہ جو عزاداروں کے ساتھ مل کر ماتم کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میں جب یہ منظر دیکھا تو میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور جلوس میں داخل ہو گیا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کی طرح میں بھی اپنے سینے پر ماتم کرنے لگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کہ علی نجفی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شقمات يقولون في الجنون حب لي لو انقيت